بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ آپ بدری اور عشرہ مبشرہ صحابی ہیں۔ وحی کے نزول کے بعد بالکل ہی ابتدائی دنوں میں حضرت ابو بکر صدیق کی ترغیب پر اسلام لے آئے اور اس طرح سابقین اولین میں شامل ہوئے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ننہالی خاندان سے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں کہلاتے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کو اپنی ماں سے بہت محبت تھی، لیکن جب انہوں نے سعد کے اسلام لانے کا سنا تو بڑے جتن کی کہ کسی طرح واپس بتوں کی عبادت کی طرف آئے۔ جب نہ مانا تو آخری حربے کے طور پر اعلان کر دیا کہ جب تک میرا بیٹا پرانے دین کی طرف نہیں آتا میں کچھ نہیں کھاؤں گی نہ پیوں گی، چاہے میری جان ہی چلی جائے۔ حضرت سعد بڑے پریشان ہوئے، بار بار آ کر کہتے تھے آپ کھانا کھا لو، لیکن ماں بھی کسی طرح ماننے کو تیار نہ تھی۔ اب ماں کو بھی ناراض نہیں کر سکتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھی نہیں چھوڑ سکتے تھے، کریں تو کیا کریں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر آخر کار انہوں نے ایک فیصلہ کیا، ماں کے پاس آئے اور بولے ماں تو کچھ کھا لو۔ ماں نے پھر وہی شرط رکھ لی کہ پرانی دین کی طرف لوٹ آؤ۔ اس پر آپ نے کہا ماں میں آپ کی بات نہیں مان سکتا، اگر آپ کے جسم میں 100 جانیں ہوں اور ایک ایک کر کے میرے سامنے آپ کے جسم سے الگ ہونے لگیں پھر بھی میں اسلام کو نہیں چھوڑوں گا، اب آپ کی مرضی ہے کہ کچھ کھاؤ یا نہ کھاؤ۔ ماں اپنے بیٹے کی آنکھوں میں موجود سچائی کو جان گئی، اب یہ کسی طرح اسلام سے پھرنے والا نہیں، لہٰذا انہوں نے کھانا شروع کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد کے متعلق فرمایا تیر چلاؤ سعد، تم پر میرے ماں باپ قربان ہو۔ سعد بن ابی وقاص بیان کرتے ہیں کہ میں عرب میں سب سے پہلے اللہ کی راہ میں نے تیر اندازی کی تھی۔ ابتداء اسلام میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح غزوات میں شرکت کرتے رہے کہ ہمارے پاس درخت کے پتوں کے سوا کھانے کے لیے کچھ بھی نہ ہوتا تھا۔ حضرت سعد فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں ہم لوگوں نے بڑی تنگی اور بڑی تکلیفوں کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ جب تکلیف آنے لگتی تو ہم صبر کرتے، اس طرح ہمیں تنگیوں پریشانیوں کو برداشت کرنے اور خوشی خوشی ان پر صبر کرنے کی عادت پڑ گئی۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ مکہ میں ایک رات میں پیشاب کرنے لگا تو جہاں بھی پیشاب کر رہا تھا وہاں سے میں نے کسی چیز کی کھڑکھڑاہٹ کی آواز سنی، لوگوں نے دیکھا تو اونٹ کی کھال کا ایک ٹکڑا تھا جسے میں نے اٹھا لیا، پھر اسے دھو کر جلایا، پھر اسے 2 پتھروں کے درمیان رکھ کر پیس کر سفوف بنا لیا، پھر اسے پھانک کر میں نے پانی پی لیا اور میں نے 3 دن اسی طرح گزارے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ، سعد جب تجھ سے دعا کرے تو اس کی دعا قبول فرما۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا مدینہ منورہ آنے کے بعد ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے خوابی میں مبتلا ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کاش میرے ساتھیوں میں سے کوئی نیک شخص آج رات میرا پہرا دیتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا ابھی ہم اس حال میں تھے کہ ہم نے ہتھیاروں کے آپس میں ٹکرانے کی آواز سنی۔ آپ نے فرمایا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا سعد بن ابی وقاص۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا آپ کیسے آئے؟ انہوں نے کہا میرے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اندیشہ ہوا تو میں آیا ہوں تاکہ آپ کا پہرا دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی، پھر آپ سو گئے۔ آپ چند ساتھیوں کے ساتھ ایک روز مکہ کی پہاڑیوں کے درمیان عبادت میں مصروف تھے، اتفاق سے کفار کی ایک جماعت وہاں سے نکلی اور اسلام کا مذاق اڑانے لگی۔ حضرت سعد کو جوش آ گیا، ادھر ادھر دیکھا تو اونٹ کی ایک ہڈی پڑی تھی، اٹھا کر زور سے ایک مشرک کے سر پر ماری، اس سے اس مشرک کا سر پھٹ گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اسلام کی حمایت میں یہ پہلا خون تھا جو حضرت سعد بن ابی وقاص نے بہایا۔ حضرت عمر کے دور میں قادسیہ کی لڑائی لڑی گئی۔ حضرت عمر نے سعد بن ابی وقاص کو سپہ سالار بنا کر بھیجا۔ حضرت سعد نے شاہ ایران کے دربار میں اپنے چند قاصد روانہ کیے۔ اس
वफद के अमीर ने शाह ईरान यज़द गर्द को मुखातिब करते हुए कहा, ए बादशाह, अल्लाह ने हमें इसलिए मुंतखब किया है कि हम लोगों को गुमराही से निकालकर सीधा रास्ता दिखाएं। अगर तुमने इस्लाम कबूल कर लिया तो तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा, अगर तुम्हें ये मंजूर नहीं तो तुम हमारे ज़िम्मी बनकर रह सकते हो, मामूली सा जुजिया अदा करो। अगर तुम्हें ये भी मंजूर नहीं तो फिर तलवार हमारे और तुम्हारे दरमियान फैसला करेगी। ये बात सुनकर यज़द गर्द गज़बनाक हो गया। बिल आखिर मैदान जंग सज गया। उन दिनों साद को कोई ऐसी बीमारी हुई, गालिबन अर्क निसा, और जिस्म पर फोड़े फुंसियाँ निकली। आप घोड़े पर भी नहीं बैठ सकते थे। फिर आप एक किले पर बैठकर मुजाहिदीन को हिदायत दे रहे थे। लड़ाई का पहला दिन गुजर गया लेकिन कोई फैसला न हो सका। मैदान जंग लाशों से भर चुका था। रात हुई तो लड़ाई बंद हो गई। दूसरे दिन सुबह को फिर बड़ी खतरनाक लड़ाई शुरू हुई। इस रोज़ भी नतीजा न निकला। तीसरे दिन फिर लड़ाई का आगाज़ हुआ। हज़रत साद किले पर बैठकर जंग का नज़ारा भी कर रहे थे और हिदायत भी दे रहे थे। इस दफ़ा आपने देखा कि हाथी बड़ी रुकावट थे, लिहाजा आप हज़रत का कहा और दूसरे बहादुरों को बुलाकर कहा, पहले हाथियों को मार डालो। जब कुछ हाथी मारे गए या जख्मी हो गए तो दूसरे भागने लगे। अब मुसलमानों का गलबा होना शुरू हुआ। चौथा रोज़ ईरानी फौजी के कमांडर रुस्तम मारे गए और मुसलमानों को फतह हुई। ये साद बिन अबी वक्कास ही थे जिन्होंने अपने घोड़े पानी में उतारे और दरियाए दजला में पानी के ऊपर घोड़े दौड़ने लगे। ये देखकर ईरानी लश्कर बदहवास हो गए और कहने लगे, देव आ गए, और यूं मदियन बगैर किसी बड़ी मज़ाहमत के फतह हो गया। हज़रत साद ने कूफा शहर की बुनियाद रखी और उसके गवर्नर भी रहे। आप बड़े बहादुर, माहिर तीर अंदाज, मुजाहिद, जाहिद, आबिद, हुब्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में डूबे हुए और बड़े इल्म वाले थे। हज़रत उमर ने खिलाफत के लिए जिन 6 आदमियों के नाम दिए उनमें से एक साद बिन अबी वक्कास भी थे। तारीख वफ़ात में इख्तिलाफ है, ताहम एक मशहूर कौल के मुताबिक आपकी वफ़ात 55 हिजरी में हुई।